ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا، اور کہہ دو یزیدیوں سے اپنے وہ دن گنے، اس وقت چل رہا ہے مہینہ۔ بے شک بے شک۔ محبت سے پیچھے والوں آپ نہیں بولو گے، گھر سے قسم کھا کے آئے ہو کیا کہ مولانا کتنی کہہ لینا، ہم بولنے والے نہیں ہیں۔ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا، اور کہہ دو یزیدیوں سے اپنے وہ دن گنے، اس وقت چل رہا ہے مہینہ حسین کا، اس وقت چل رہا ہے مہینہ حسین کا۔ اور ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شاعری کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ شاعری سروں سے بونس ہو کے آپ کے گزر جاتی ہے کہ ہم سے نہ پوچھئے کہ کیا کیا حسین ہے، ہم سے نہ پوچھئے کہ کیا کیا حسین ہے، سردار خلد زینت کعبہ حسین ہے، اور چھکے چھڑا دیے ہیں میدان جنگ میں، اب بھول کے نہ کہنا کہ ہارا حسین ہے، اب بھول کے نہ کہنا کہ ہارا حسین ہے۔ اور لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے، اور ہر دشمن رسول کو پہچانتی ہے یہ اما حیدر کی ذوالفقار سمجھدار، کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کے یہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اسی بچے کو امام عالی مقام کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی بچے کو سید الشہداء امام حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اے لوگوں، لیکن آج کل کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں امام حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ شہرت کے لیے گئے تھے، وہ منصب کے لیے گئے تھے، وہ حکومت کے لیے گئے تھے، وہ دولت کے لیے گئے تھے۔ یار ذرا بتلاؤ تو صحیح، اللہ کی قسم اس کو شہرت کی کیا ضرورت ہوگی، اس کو منصب کی کیا ضرورت ہوگی، اما جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اما یہ اہل بیت سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یار یہی تو نبی کے بغیر والے ہیں، یہی تو نبی کے خاندان والے ہیں۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح، یار اس کو شہرت کی کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں نے تم تک اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، تم تک قرآن کی تعلیم پہنچائی ہے، میں نے تبلیغ دین کو کیا ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، اس پر کوئی روپیہ میں تم سے نہیں مانگتا ہوں، اس پر کوئی درہم و دنانیر میں تم سے طلب نہیں کرتا ہوں، ہاں صرف طلب کرتا ہوں تو کیا طلب کرتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، اپنے خاندان والوں کی، اپنے قریبیوں کی، اپنے گھر والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ ذرا بتلاؤ تو صحیح آخر اہل قربا سے کون لوگ مراد ہیں، اہل بیت سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یار یہی تو نبی کے گھر والے ہیں، یہی تو نبی کے خاندان والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو بتلاؤ تو صحیح اس کو اور حسین کو شہرت کی کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ، جس کا ذکر نماز میں نہ کیا جائے ہمارا نماز مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اما آل محمد سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہی تو نبی کے گھر والے ہیں، یہی تو نبی کے خاندان والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، حسین جمعے کے دن مسجد نبوی میں آ جائے، مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ترک کر دے، مصطفیٰ جمعے کا خطبہ چھوڑ دے اور حسین کو سینے سے لگا لے، تو بتلاؤ اس کو اور شہرت کی کیا ضرورت ہوگی؟ مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہو، نماز ادا کر رہے ہو اور حسین پشت پر سوار ہو جائیں، حسین پیٹھ پر سوار ہو جائیں، مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر دے، مصطفیٰ سجدے کو طویل کر دے۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح اور اس کو منصب کی کیا ضرورت ہوگی؟ اگر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہوں تو جبرائیل جیسا روح الامین وہ فرشتہ اللہ اکبر کبیرہ جس کا کام ہمیشہ یہ رہا ہو کہ کم و بیش 1
یہ 2,24,000 انبیاء کرام کے پاس کو اللہ کا پیغام بصورت وحی لے کر آیا ہو، وہ حسین کا پالنا جھلانے کے لیے جنت سے تشریف لے آتا ہے، تو بتلاؤ میرے اپنی چکی کو چلا رہی ہو تو جبرائیل جیسا فرشتوں کا سردار وہ روح الامین حسین کا پالنا جھلانے کے لیے جنت سے تشریف لے آئے، اور لوگوں بتلاؤ تو صحیح یار اس کو اور منصب کی کیا ضرورت ہوگی، اس کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اگر حسین عید کے دن کپڑوں کے لیے ضد کر دے، اما تو جبرائیل جیسا فرشتہ حسین کا درزی بن کر جنتی لباس جنت سے لے کر کے آ جائے، تو اس لیے لوگوں بتلاؤ تو صحیح میرا حسین شہرت کے لیے کربلا کے میدان میں نہیں گیا تھا، میرا حسین مرتبے کے لیے کربلا کے میدان میں نہیں گیا تھا۔ ایک تمثیل بیان کر کے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک بات کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کے یہاں پر جب بچے کی پیدائش ہوئی ہے، جبرائیل امین رجسٹر لے کر آ جاتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے یہاں پر جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بڑا سخت امتحان دینا ہوگا، اس کو بڑا کٹھن امتحان دینا ہوگا۔ اے لوگوں، ہمارے آپ کے یہاں پر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچے جوانی کا پروان چڑھتے ہیں، کسی کا بچہ ہائی اسکول کرتا ہے، کسی کا بچہ انٹر کرتا ہے، کسی کا بچہ بی اے کرتا ہے، کوئی ایم بی اے کرتا ہے، کوئی بی ایس سی کرتا ہے، کوئی ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے بھی آگے کوئی ایم ڈی بننا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ لوگ اچھی تعلیم کے لیے اچھے کالجز کا رخ کیا کرتے ہیں، اچھی یونیورسٹیز کا رخ کیا کرتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا تو اس کو امتحان بھی دینا ہوگا، امتحان میں کامیابی بھی حاصل کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ مولا ہمارے بچے کو تو امتحان سے بچا لے، بلکہ امام صاحب کے پاس بھائی آتا ہے، آنے کے بعد امام صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہے، امام صاحب سے گزارش کرتا ہے، امام صاحب ہمارے بھائی کے لیے دعائیں کیجئے گا، اللہ ہمارے بھائی کو اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے۔ والد آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کیجئے گا، اللہ ہمارے بیٹے کو کامیابی عطا فرمائے۔ لوگوں بلا تشبیہ و تمثیل 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو جب خاتون جنت کے یہاں پر حسین کی ولادت ہوئی ہے، حسین کی پیدائش ہوئی ہے، جبرائیل امین رجسٹر لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا آپ کے یہاں پر جو نواسا پیدا ہوا ہے، آقا آپ کے یہاں پر جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو بڑا سخت امتحان دینا ہوگا، اس کو بڑا کٹھن امتحان دینا ہوگا۔ آقا جس وقت آپ کا دین لڑکھڑا رہا ہوگا، اس آقا جس وقت اسلام کا شجر طیبہ ڈگمگا رہا ہوگا، اس وقت امتحان بڑا مشکل اس کو دینا ہوگا، جس کا سینٹر کربلا ہوگا، جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل بتلاؤ تو صحیح آخر وہ کتنا سخت امتحان ہوگا، کتنا مشکل امتحان ہوگا۔ عرض کرتے آقا ان کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل مجھ کو اسلام بڑا پیارا ہے، جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے، اس لیے میرا حسین صبر و استقامت سے کام لیتا رہے گا۔ عرض کرتے آقا اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، ان کی 7 سال کی ننھی سکینہ کے گالوں پر تماچے لگائے جائیں گے، ان کے گالوں سے بالیاں کھینچ لی جائیں گی، خون کا فوارہ شروع ہو جائے گا، ان کے جوان علی اکبر کے 18 سالہ بیٹے کی لاشیں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل میرا حسین صبر و استقامت سے کام لیتا رہے گا۔ عرض کرتے آقا اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا، ان کے 19 سالہ بھتیجے قاسم کو بھی شہید کر دیا جائے گا، حضرت عباس کے بازوؤں پہ قلم کر دیا جائے گا، بھانجے اولو محمد کو شہید کر دیا جائے گا۔ عرض کرتے آقا اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا، حق تب کر دی جائے گی جب 6 ماہ کے شیر خوار بچے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے، مجھ کو جسم بہت پیارا ہے، اس لیے میرا حسین صبر و استقامت سے کام لیتا رہے گا۔ اے جبرائیل یہ تو تم 3 دن کی بات کرتے ہو، یہ تو تم حسین کے خاندان کی بات کرتے ہو، اگر حسین کو اس دین کی خاطر، اس مذہب مہذب اسلام کی خاطر اگر 3 سال بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو میرا حسین صبر سے کام لیتا رہے گا اور میرے اسلام کی عزت کو بچا کے میرا حسین
صبر و استقامت سے کام لیتا رہے گا۔ اب فاطمہ آتی ہیں، آنے کے بعد حسین کو ٹیوشن دے رہی ہیں۔ اے بیٹا حسین، یہ تیری ماں فاطمہ ہے، تیرے نانا نے اس دین کی خاطر بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ لوگوں نے طائف کے میدان میں میرے بابا کو پتھر مارے تھے، اتنے پتھر مارے تھے کہ ان کی نالہائے مبارکہ خون سے آلودہ ہو گئی تھی، خون سے تر ہو گئی تھی۔ اس لیے بیٹا حسین، تجھ کو صبر و استقامت سے کام لینا ہے، میرا دودھ ضرور چلانی بہتا پھرے گا۔ فاطمی دودھ واقعی اگر تیری جگہوں کے اندر بہتا ہے تو وہ ضرور ابال مارے گا۔ اس لیے بیٹا حسین، تجھ کو صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ اب بابا علی آتے ہیں، وہ ٹیوشن دے رہے ہیں۔ اے بیٹا حسین، کہ تیرا باپ علی ہے، علی جب تیرے نانا مصطفیٰ دشمنوں کے مقابلے میں آیا کرتے تھے تو علی تنہا لڑ جایا کرتا تھا، دشمنوں کے مقابلے میں ٹوٹ جایا کرتا تھا، لیکن تیرے نانا مصطفیٰ پانچ نہیں آنے دیتا تھا۔ اس لیے بیٹا، اگر واقعی تیری رگوں کے اندر حیدری خون اور فاطمی دودھ ہے تو وہ ضرور چلانی پیدا کرے گا۔ اب نانا مصطفیٰ ٹیوشن دے رہی ہے۔ اے بیٹا حسین، یہ تیرا مصطفیٰ نانا ہے، اس کو اس دین کی خاطر لوگوں نے پاگل کہا تھا، مجھ کو لوگوں نے مجنون کہا تھا، مجھ کو لوگوں نے جادوگر کہا تھا، لوگوں نے مجھ پر پتھر مارے تھے۔ نماز کی حالت میں لوگوں نے اونٹ کی اونچیاں میری پشت پر سوار کرتی تھی، لوگوں نے اتنی تکلیف مجھ کو پہنچائی تھی کہ لوگ میرے گلے میں فندہ ڈال کر قبر زور سے کھینچا کرتے تھے کہ میری آنکھیں باہر آ جایا کرتی تھی۔ اے پنڈار تو کانپور دیہات کے خوش عقیدہ سنی جنتی حسینیوں، اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے حسین ورنہ زمانہ کہے گا نانا نے وعدہ کیا تھا، نواسے نے اس کو توڑ دیا، نانا نے جس دین کو پھیلایا تھا نواسا اس کو بچا نہیں سکا، اس کا تحفظ نہیں کر سکا، اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس لیے بیٹا حسین، تجھ کو صبر سے کام لینا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا اے نانا جان، یہ تو حسین کے خاندان کی بات ہے، یہ تو حسین کے بچوں کی بات ہے، یہ تو حسین کے گھر والوں کی بات ہے، یہ تو صرف 3 دن کی پیاس کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالی حسین کو ایسے سینکڑوں خاندان بھی عطا کرے گا تو حسین ایک ایک کر کے تمام کی قربانی تو دے سکتا ہے، لیکن اپنے نانا مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت لیکن اپنے نانا مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ تو اس لیے لوگوں، حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ شہرت کے لیے نہیں گئے تھے، وہ منصب کے لیے نہیں گئے تھے، وہ دولت کے لیے نہیں گئے تھے، وہ مرتبے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ میرا حسین جو کربلا کے میدان میں گیا ہے، میں ان ظالم یزیدیوں کو بتلانا چاہتا ہوں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں شہید اعظم کانفرنس کے ذریعے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو لڑائی تھی صرف حکومت کی لڑائی تھی، وہ آپسی لڑائی تھی، حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ شہرت و دولت کے لیے گئے تھے۔ تو ظالموں کان کھول کر کے سن لینا، میرا حسین جو کربلا کے میدان میں گیا تھا وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا حسین جو کربلا کے میدان میں گیا تھا وہ اپنا اور اپنے خاندان کا تحفظ کرنے کے لیے نہیں بلکہ نانا مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے گیا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک اب بہت تشریف رکھیں، ماشاءاللہ۔ ادھر آدھر آنے جانے کا ماحول نہ بنائے بھائی، برائے مہربانی بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں اپنے ذہنوں کو اپنی سماعتوں کو قریب کیجیے گا۔ اللہ اللہ، بہت مختصر طریقے سے کربلا کی ہسٹری سوانح کربلا میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لوگوں 7 محرم الحرام بروز منگل کو وہ قافلہ پہنچا ہے، اچانک سے قافلہ رکا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے بیٹے علی اکبر سے پوچھا ہے بیٹا اس مقام کا نام کیا ہے؟ کہا والد بزرگوار اس مقام کو نین کا کہتے ہیں۔ کہا بیٹا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا عرض کی ہاں ابا حضور اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہاں یہی تو ہمارا مسکن ہے، یہی تو ہمارا ٹھکانہ ہے، یہی تو دین کو بچا کے جام شہادت نوش فرمانا ہے۔